اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہو چکا ہے۔ ٹریفک کا نظام درم برم اور تیز ہوا کے ساتھ بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے۔ آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش جاری ہے۔ مختلف نشیبی علاقوں میں پانی جمع، ٹریفک کا نظام درم بھرم ہو چکا ہے۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی معطل ہو چکی ہے۔ بارش ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، اور آپ کو بتائیں کہ مختلف نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے، ٹریفک کا نظام بھی درم بھرم ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں آج خطاب کریں گے۔ وزیراعظم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ فلسطین و کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ متعدد بین الاقوامی علاقائی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کریں گے۔ وزیراعظم عالمی امن، سلامتی و خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس میں آج خطاب کریں گے۔ وزیراعظم اپنے خطاب میں علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر، آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا، جبکہ یورپی کمیشن کے صدر اور عالمی بینک کے صدر جے پال سنگھ اور ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ ملاقاتوں کا حوالی سپورٹ میں جانتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے موقع پر برطانیہ کے پرائم منسٹر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے مابین پاک برطانیہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ شہباز شریف اور یورپی کمیشن کے صدر ارسلا وان کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے ارسلا وان کو یورپی کمیشن کی دوبارہ صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور یورپی یونین کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف عالمی مالیاتی فنڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے بھی ملے۔ پاکستان کے 7 بلین امریکی ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت کے حوالے سے 37 ماہ کے کامیاب سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے آئی ایم ایف کے تعاون کو سراہتے ہوئے شہباز شریف نے ادارہ جاتی اصلاحات کے نفاذ اور نجی شعبے کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ شہباز شریف سے عالمی بینک کے صدر اجے پال سنگھ بنگا کی بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ویژن 2025 اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ اقتصادی اصلاحات، غربت میں کمی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں عالمی بینک کے تعاون کے مشکور ہے۔ شہباز شریف سے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے بانی اور شریک چیئرمین مسٹر بل گیٹس کی ملاقات ہوئی۔ رواں برسون میں بل گیٹس کے دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے دسمبر 2024 میں سیٹل میں گیٹس فاؤنڈیشن کے دورے کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے پولیو کے خاتمے، ماں اور بچے کی صحت، غذائیت، حفاظتی ٹیکوں، ڈیجیٹلائزیشن اور مالی شمولیت کے لیے گیٹس فاؤنڈیشن کے پاکستان کے تعاون کو بھی سراہا۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ سوابی میں پولیس اسٹیشن کے مالخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ ہوا۔ جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی، 31 افراد زخمی، 2 کی حالت نازک ہے۔ باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دھماکے میں عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ افسوسناک خبر سوابی سے ہے۔ پولیس اسٹیشن کے مالخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ ہوا۔ جہاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 ہو گئی، 31 زخمی ہوئے، 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ باچا خان میڈیکل کمپلیکس میں ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ دھماکے میں عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ چیف جسٹس نے خط میں کہا کہ جسٹس منیب کا کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی پر تحفظات کا معاملہ۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا۔ جسٹس منیب اختر کو ججز کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی وجوہات بھی بیان کر دی۔ چیف جسٹس نے خط میں کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس پروسیجر قانون کی مخالفت کی۔ جسٹس منیب اختر نے تعطیلات کے دوران کمیٹی اجلاس میں شرکت پر اصرار کیا، لیکن وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران دستیاب نہیں تھے۔ پریکٹس پروسیجر قانون کہتا ہے ارجنٹ نوعیت کے مقدمات پر 14 دن میں سماعت ہوگی۔ جسٹس منیب کا کمیٹی میں رویہ مناسب نہیں تھا، وہ اجلاس سے واک آؤٹ بھی کر گئے۔
چیف جسٹس نے خط میں کہا جسٹس یحییٰ افریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تھا، لیکن انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ چیف جسٹس پاکستان نے وضاحت کی کہ جسٹس یحییٰ افریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کیے بغیر چلے گئے تھے۔ پی ٹی آئی نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف آئینی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاقی وزارت قانون اور سیکرٹری صدر کو فریق بنایا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست دائر۔ پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ صدارتی آرڈیننس غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آئینی درخواست زیر التوا ہونے تک نئی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو کام سے روکا جائے اور پرانی ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بنیادی حقوق اور آئین کے منافی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے۔ غیر واضح وجوہات ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے سوال پیدا کرتے ہیں۔ پبلک کا انفارمیشن حاصل کرنے کا حق بھی اس طرح کے ترمیمی آرڈیننس سے مجروح ہوتا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس اختیار نہیں کہ وہ تعین کرے کہ سپریم کورٹ کس آرڈر کے تحت کیسز سنے گا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کے فوراً بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوسرے سینئر ترین جج کو نظر انداز کیا گیا۔ دوسرے سینئر ترین جج کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ترمیمی آرڈیننس سے عدالتی اختیار اور آزادی پر اثر پڑے گا۔